یکلکم باللیل والنہار، فرما دیجئے کہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں، کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں، من الرحمن، رحمان کے عذاب سے، رحمان کے عذاب سے تمہاری کون نگہبانی اور حفاظت کر سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے تذکرے سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ذکر کے نیچے بریکٹ میں توحید۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہاری رات اور دن میں اللہ کے عذاب سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ یعنی اگر اللہ عذاب بھیجنا چاہے تو کوئی اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ذکر یعنی توحید سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رحمان ہے، اسی لیے فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ کبھی یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہیں ان کے معبود جو انہیں بچائیں ہمارے سوا؟ کیا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچائیں ہمارے سوا؟ بریکٹ میں ان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ کیا ہمارے علاوہ ان کی حفاظت کرنے والے، بچانے والے کوئی معبود ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، عجز آلہہ، ان کے معبودوں کا عجز نہیں، وہ طاقت رکھتے اپنے نفسوں کی مدد کرنے کی۔ ولا ہم منا یصحبون، نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے، نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ یا دوسرا ترجمہ بریکٹ میں، نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کیا اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے ان کی حفاظت کریں؟ تمنعہم، اور اللہ کے عذاب کو ان سے روک دیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں تو نام بتاؤ؟ نہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں ان کے اپنے نفسوں کی مدد کرنے کی، یعنی ان کے معبودان وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو کوئی گرائے یا توڑے، چہ جائے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں۔ ولا ہم منا یصحبون، نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے، یعنی وہ بھی ہمارے عذاب میں جلیں گے، وہ بھی ہمارے عذاب سے محفوظ نہیں رکھے جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں ان کو عذاب دے گا متبعین کو، وہیں ان کے معبودان باطلہ کو بھی دے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یقیناً تم اور تمہارے معبودان جہنم کا ایندھن ہیں۔ اب اللہ انہیں عذاب اس لیے دے گا تاکہ ان کو اور زیادہ تکلیف ہو، ان کی تکلیف کو اور ان کے مزید ہولناکی اور سختی کو بڑھانے کے لیے کہ جن کو خدا مان رہے تھے آج وہ خدا بھی ہمارے ساتھ جل رہے۔ جس طرح انسان دنیا میں کسی کو بڑا مانتا ہو، اب اگر وہ اسی کے ساتھ جیل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں تو ساری زندگی اس کو مانتا رہا، کرتا رہا، یہ تو خود بے بس، مجبور و لاچار تھے۔ تو اسی طرح کہ جس کو تم خدا مان رہے تھے آج تو وہ تمہارا کیا دفاع کرے، وہ تو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے۔ تو ولا ہم منا یصحبون، نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ یا دوسرا ترجمہ، نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، ان کا کوئی یصحبون ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب ہم ان کو عذاب دیں گے تو کوئی ان کا ساتھ دے کر ان کو عذاب سے چھڑا دے، ساتھ دے کر ان کے عذاب کو ہلکا کر دے، یا ان کا ساتھ دے کر ان کو جہنم سے نکال دے، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ بل متعنا ہؤلاء، سبب اعراض، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم، اور ان کے آباؤ
و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زندگی طویل ہو گئی۔ افلا یرون انا نأتی الارض، تخویف دنیاوی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، کہ ہم کم کرتے ہیں اس زمین کو اس کے اطراف سے، ہم کم کرتے ہیں زمین کو اس کے اطراف سے۔ افہم الغالبون، کیا پھر بھی وہی غالب ہیں، کیا پھر بھی وہی غالب ہیں؟ تو الارض کے نیچے لکھیں زمین کفر، زمین کفر، کفار کی زمین۔ ننقصها من اطرافها کے نیچے بریکٹ میں بذریعہ فتوحات اسلامیہ، بذریعہ فتوحات اسلامیہ۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی دنیا کی زندگی میں فائدہ دیا، مال اور دولت، اسباب عیش، راحت، ہم نے ان کو بھی دنیا میں دے دی، ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے دی، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں طویل ہو گئیں۔ یہ لوگ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہم ٹھیک ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں، دولت، مال اور اسباب نہ ملتا، تو جب یہ سب چیزیں ملی ہیں تو معلوم ہوا ہم جس نظریے اور عقیدے پر ہیں وہ درست ہے۔ حالانکہ دنیاوی نعمتوں کا مل جانا عقیدے کی درستگی کی علامت نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کم کرتے ہیں اس کے اطراف سے، یعنی مسلمان آتے ہیں وہ علاقوں کو فتح کر رہے ہیں، تو فتوحات کے ذریعے سے جو زمینیں کل تک کافروں کے پاس تھیں، اب وہ مسلمان جب ان پہ غلبہ پاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں آتی رہتی ہیں، ان کے قبضے سے کم ہوتی جاتی، ان کے قبضے سے کم ہوتی گئیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آتی گئیں۔ اب مسلمان ان زمینوں کے بادشاہ بھی ہیں، ان پر مسلمانوں کا امر بھی چل رہا ہے، مالک بھی مسلمان بن گئے۔ تو کیا اس کے باوجود افہم الغالبون، پھر بھی وہ غالب ہیں؟ یعنی وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ زمینیں ان کے ہاتھ سے چلی گئیں، ان کے لوگ قیدی بن گئے، افراد ان کے قتل ہو گئے، غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا، کیا پھر بھی وہ غالب ہیں؟ یعنی اب تو وہ غالب نہیں ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، جواب معاندین، جواب معاندین فرما دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ۔ ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں بہرا پکار کو سن سکتا جب اسے ڈرایا جائے، جب اسے ڈرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، کہ وحی میں بتایا گیا جو تسلیم نہیں کریں گے دنیا میں بھی ان پر مختلف عذاب اور ان پر مصائب ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے یقینی ہے۔ لیکن یہ لوگ بمنزل بہرے کے ہیں، جس طرح بہرے کو کوئی بات کہو تو وہ سنتا نہیں ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی بات سن کر فائدہ نہیں لیتے۔ جیسے بہرا سن نہیں پائے گا کہ سن کر کوئی فائدہ لے اس سے، اسی طرح یہ لوگ بھی بات سنی انسنی کر لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی بظاہر کھڑے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، لیکن سننے کا مقصد ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، تو جب وہ اس سے نفع نہیں لے رہے تو گویا کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے آپ کہیں کہ میں ناظم تعلیمات صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ایک ہفتے سے چھٹی لینے کے لیے وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، مجھے رخصت نہیں دے رہے، وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بات سنتے ہیں لیکن آپ کی درخواست کو آپ کے مقتضا کے مطابق قبول نہیں کرتے۔ تو سنتے ہیں لیکن آپ جو چاہ رہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے۔ یہاں بھی کہا ولا يسمع صم الدعاء، کہ یہ بہرے پکار نہیں سنتے، سنتے ہیں لیکن جو مقصد انتفاع وہ حاصل نہیں کرتے جب ان کو ڈرایا جائے۔ ڈرایا جائے یعنی آخرت کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے، باقی دنیا کی باتیں ہوں، دل لگی کی باتیں ہوں، اکل و شرب طعام کی باتیں ہوں، آج کے الفاظ میں سیاسی باتیں ہوں تو بڑی توجہ سے سنتے اور اس کو لیتے بھی ہیں، لیکن جب ڈرایا جاتا ہے تو توجہ نہیں کرتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، تخویف دنیاوی، اور اگر پہنچ جائے انہیں تیرے رب کی طرف سے عذاب کا جھونکا، نفحۃ جھونکا، عذاب کا ایک جھونکا انہیں پہنچ جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے
ہلاکت ہے ہمارے لیے، یقیناً ہم ہی ظالم لوگ ہیں۔ یعنی عذاب نہیں، صرف عذاب کا جھونکا آ جائے، ہلکا عذاب، جھونکا بریکٹ میں ہلکا، یعنی معمولی سا بھی اگر عذاب آ جائے فوراً کہتے ہیں یقیناً ہم ظالم تھے، کہ ہم نے ظلم کیا، شرک کیا، نافرمانی کی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی، جس دن ہم رکھیں گے ترازوؤں کو انصاف کے لیے، قیامت کے دن ہم رکھیں گے ترازوؤں کو انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے اسے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم لے آئیں گے اسے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے، کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا دنیا میں عذاب کا جھونکا آئے فوراً کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم لوگ تھے، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہوگا، اور ہم اس دن ترازوؤں کو رکھیں گے انصاف کے لیے۔ اللہ رب العزت کو ویسے بھی یقینی طور پر معلوم ہے کس انسان کے کتنے گناہ ہیں، کتنے نیک اعمال ہیں، لیکن یہ فرشتوں کا ان اعمال کو لکھنا، ترازوؤں کا ان اعمال میں تولنا، دنیا میں چونکہ انسان کسی چیز کو برابر سرابر دینا چاہتا ہے تو تول کر دیتا ہے، گننے والی چیز ہے تو اس کو گن کر دیتا ہے۔ دنیا کا نظام چونکہ تولنے گننے کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی انصاف کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ترازو کو رکھیں گے تاکہ یہ بندوں کے شرح صدر کے لیے، بندوں کے مزید اطمینان کے لیے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہر عمل کو تول کر کریں گے، اور ہمارا یہ تولنا القسط انصاف کے ساتھ ہوگا۔ القسط مفعول لہو ہے، ترکیب میں مفعول لہو ہے، اور یہ وضاحت کر رہا ہے جیسے ضربت زیدن تادیباً، زید کو کیوں مارا؟ ادب سکھانے کے لیے۔ ترازوؤں کو کیوں رکھا جائے گا؟ انصاف کے لیے۔ دیکھیں ترازو تو لوگ بھی رکھتے ہیں لیکن رکھ کر ہی ڈنڈی مارتے ہیں۔ ترازو پڑا ہوا ہے لیکن وہ ترازو بنایا ایسا، یہ تو پتھر اندر سے کھوکھلا خالی کیا ہوا، اوپر ٹیپ چڑھایا ہوا ہے، اور یہ ترازو کے نیچے مقناطیس رکھ کر اس کو جھکایا ہوا ہے، یا اس کو بنایا ہی ایسا اسپرنگ ڈھیلے رکھ کر کہ وہ جلدی جھک جاتا ہے۔ تو ترازو پڑا تو ہے لیکن انصاف کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے لیے۔ تو وہاں ترازو ہے لیکن وہ ظلم کے لیے، اور یہاں ترازو ہوگا القسط، انصاف کے لیے۔ موازین جمع ہے میزان کی، موازین جمع ہے میزان کی۔ میزان اصل میں میوزان تھا، ماقبل کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدلا تو یہ میزان ہو گیا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ اب یہاں پہلی بات یہ ہے تو اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اعمال تو از قبیل اعراض ہیں، اور تولا جاتا ہے جو چیزیں جواہر اجسام ہوں۔ اعمال تو اعراض ہیں، عرض کو تو تولا نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا؟ تولا تو جاتا ہے اس کو جس چیز کا جسم ہو، جوہر ہو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا، اللہ قادر ہے۔ اب اس کو آسان انداز میں دیکھیں، بہت سی چیزیں اعراض ہیں۔ پہلے یہ اشکال معتزلہ کرتے تھے کہ اعراض کو کیسے تولا جائے گا۔ آج سائنسی تحقیقات کے بعد ان باتوں کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، شریعت کے بہت سے احکامات جن کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، انکار کر رہے تھے عقل کی وجہ سے، آج وہی لوگ ان سب باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آج کے دور میں ایک آدمی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس بخار کے لیے، ڈاکٹر اس کے منہ میں وہ آلہ ڈالتا ہے، تھوڑی دیر بعد نکالتا ہے، آپ کو 102 بخار ہے، آپ کو 104 بخار ہے۔ اب یہ بخار یہ کرنا یہ اعراض ہے۔ تو جب انسان ایک آلہ بنا کر اعراض کو بتا سکتا ہے تو اللہ ترازو قائم کر کے اعمال کو تول دے، کیا حرج ہے؟ آج محکمہ موسمیات والے اعراض بتاتے ہیں کہ گرمی 32 سینٹی گریڈ ہے،
آج گرمی 34 سینٹی گریڈ ہے، آج سردی اتنی ہے۔ اب یہ سردی اور گرمی از قبیل اعراض ہے اور انسان آلات کے ذریعے سے بتا رہا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے گاڑی میں آ رہا ہے، یہ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی، یہ 80 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی، یہ از قبیل اعراض ہے، لیکن انسان نے ایسا آلہ بنایا کہ وہ اعراض کو جان رہا ہے۔ تو اللہ اگر اپنی قدرت سے جان لے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو تولے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2 کہ یہ جو اعمال ہوں گے یہاں پر تولا جو جائے گا، ہر عمل کو اللہ جسم دے گا، اس جسم کو تولا جائے گا۔ جیسے نماز، اس کا بھی ایک جسم ہوگا، روزہ کا بھی ایک جسم ہے، زکوٰۃ کا بھی ایک جسم ہے۔ قرآن کریم میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرہ، وہ اپنے عمل کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو جزا دے گا وہ من جنس العمل ہے، جس طرح کا عمل ہوگا اس طرح کا بدلہ اللہ دے گا۔ پھر اللہ اس کو جسم دے گا، اس جسم کو تولا جائے گا۔ نمبر 3 نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ جو نامہ اعمال ہے جس میں انسان کے اعمال لکھے گئے ہیں، تو وہ نامہ اعمال فرشتے سامنے رکھیں گے، حکم ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ تو نامہ اعمال ہوگا تو نامہ اعمال کو تولا جا سکتا ہے۔ نامہ اعمال از قبیل جواہر اور اجسام ہے تو اس کو اس کے مطابق تولا جائے گا، اور اس کی تائید ہوتی ہے حدیث البطاقہ سے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، تا حد نگاہ اس کے رجسٹر ہوں گے، سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کو یاد دلایا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں موقع یہ گناہ کیا، فلاں دن فلاں موقع پر یہ گناہ کیے، سب رجسٹر سامنے ہوں گے۔ اب وہ سمجھ جائے گا میرے لیے عذاب یقینی طور پر ثابت ہو گیا، تو اب اس سے کہا جائے گا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا، ہر نیکی کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ وہ سوچے گا ایک نیکی اتنے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس کا بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اب اس کی وہ نیکی وہ کلمہ ہوگی، وہ مسلمان تھا تو وہ کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں گے، ایک پلڑے میں یہ کاغذ کی ایک پرچی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، تو یہ پلڑا آخر کار غالب ہو جائے گا، تو یہ بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ تو دیکھیں یہاں پر کس کو تولا گیا؟ رجسٹروں کو، اعمال کو۔ تو معلوم ہوا مراد یہ تو اس سے رجسٹر تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا جس میں اعمال لکھے گئے۔ اور یہ ایک قول یہ ہے کہ جو تولا جائے گا ہر انسان کو تولا جائے گا، ہر انسان کو تولا جائے گا، اور اس کا وزن اس کے جسم سے نہیں ہوگا، اعمال سے ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک کافر ہوگا، بڑا موٹا فربہ ہوگا، لیکن اس کا جو وزن ہوگا لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جسموں کو تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پہ چڑھے، ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی باریک تھیں، تو کسی نے دیکھ کر وہ ہنس گئے کہ باریک پنڈلیوں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو تولو گے تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جسم تولا جائے گا۔ تو یہ میں نے 4 قول بتا دی، یا آپ کو ختم بخاری کی آخری حدیث کی تقریر سنا رہا ہوں۔ وہاں جو تقریر ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے؟ وزن اعمال پر۔ اس پر میں نے 3 سال پہلے بات کی تھی، 2.25 گھنٹے کا بیان تھا، تو وہ کتابی شکل میں شائع ہے، درس ختم بخاری، درس ختم بخاری۔ تو اس میں تفصیلاً ہے، جس ساتھی کا ذوق ہے وہاں پڑھ لے۔ یہاں اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں جو آیت کے سمجھنے میں ہمارے لیے مفید ہو۔ تو وہ 4 قول میں نے بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو تولے گا۔ نمبر 1 اللہ اعمال کو تولے گا، نزع الموازین میں اللہ اعمال کو تولے گا۔ تو پھر اعتراض اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ وہ تو اعراض ہیں، تو جب انسان تول سکتا ہے تو اللہ بھی قادر ہے تول سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ تولا جائے گا کس کو؟ اعمال کو جسم دیا جائے گا، ہر عمل کا اپنا ایک جسم ہوگا۔ نماز، روزے، زکوٰۃ کا جسم ہے، اسی جسم کو تولا جائے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا وزن ہوگا۔
تیسرا قول میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد ہوگا نامہ اعمال، نامہ اعمال کو اللہ تولے گا، اور نمبر 4 اس انسان کو اللہ تولے گا، اور ہر انسان کا وزن اس کے جثے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے اعمال سے ہوگا، تو جتنے اس کے اعمال ہوں گے اتنا ہی اس کا وزن سامنے آئے گا۔ تو بہرحال یہ 4 اقوال ہیں۔ تو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے ترازوؤں کو انصاف کے لیے، لیوم القیامہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں رکھیں گے، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر ذرہ برابر۔ وَإِنْ كَانَ، کانا میں ضمیر عمل کی طرف، اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا کوئی تو ہم اسے بھی لے کر آئیں گے۔ رائی کا دانہ کنایا ہے، اس سے ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ معمولی عمل ہے اس کا بھی بدلہ ہوگا، کوئی گناہ ہے وہ بھی انسان اس کا بھی بدلہ پائے گا، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، یعنی ہمیں کسی اور کے حساب کے لیے معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں انسان ادارہ بناتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، حساب کے لیے مستقل لوگ رکھتے ہیں جو کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے سارا دن ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، اتنی آمدنی ہے، اتنے اخراجات ہیں، اتنی تنخواہیں ہیں، اتنے بل ہیں، لوگوں کو رکھا ہے حساب کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں کسی اور کو ساتھ رکھ کر حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی نمبر 1، یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، اور انہیں دی گئی کتاب تورات کے اوصاف ثلاثہ کا ذکر ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی الفرقان، لکھیں تورات کے اوصاف ثلاثہ، ہم نے انہیں دی فرقان۔ فرقان کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی کتاب، فیصلہ کرنے والی کتاب، یہ حق اور باطل میں فیصلے والی کتاب تھی۔ یا فرقان الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والی کتاب ہم نے دی انہیں تورات۔ وضیاء نمبر 2، اور وہ تورات تو روشنی تھی، وذکرا للمتقین، اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں تورات کی 3 صفات بیان ہوئی۔ پہلی صفت فرقان، یہ باعتبار خارج کے ہے، خارج میں وہ حق اور باطل کے درمیان میں جدائی ڈال رہی ہے، فرق کر رہی ہے، اور جو معجزات دیے وہ بھی فرقان تھے، عصا اور ید بیضا، حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈال رہے تھے۔ وضیاء، یہ باعتبار قلب کے ہے، باعتبار قلب کے ضیاء ہے، دل کو روشن کرنے والی کتاب ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کا دل منور ہو جائے گا۔ وذکر للمتقین، یہ باعتبار انسان کے جوارح کا عمل ہے کہ اگر وہ اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرے گا تو نصیحت حاصل کرے گا تو یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی۔ الذین یخشون ربہم، اوصاف متقین، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت سے ڈرنے والے، جو قیامت سے خوب ڈرنے والے لوگ ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن، اور یہ قرآن نصیحت ہے، بابرکت ہے، جسے ہم نے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم پھر بھی اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا پھر بھی تم لوگ اس کتاب کا انکار کر رہے ہو؟ قرآن کریم کی یہاں 2 صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن کریم یہ نصیحت ہے، معلوم ہوا یہ کوئی سائنسی اور فلسفی اور ریاضی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ نمبر 2، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کے ظاہر میں بھی برکت ہے، باطن میں بھی برکت ہے، جہاں پڑھی جائے وہاں بھی بابرکت، جس سینے میں آئے وہ بھی بابرکت، جہاں رکھی ہو وہاں بھی بابرکت، جو عمل کرے اس کی زندگی میں بھی برکت۔ اور یہ عام کتاب نہیں ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کی ہے۔ عام کتاب تو پریس سے چھپتی ہے، یہ کتاب رب العالمین نے آسمان سے اتاری۔ کیا اتنی صفات کے باوجود بھی تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، دلیل نقلی نمبر 2، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی رشدہ، دین کی سمجھ۔
ہم نے اسے دین کی سمجھ عطا کی من قبل، اس سے پہلے، بریکٹ میں لکھیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم خوب انہیں جاننے والے تھے، اور ہم خوب ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والے تھے۔ بریکٹ میں ان کے کمالات علمیہ اور عملیہ کو، ان کے کمالات علمیہ اور عملیہ کو ہم خوب جاننے والے تھے، ہم ان کی استعداد اور صلاحیتوں سے خوب واقف تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ یہ پیغمبر بنانے کے لائق ہیں۔ انسان کسی کو کوئی عہدہ دے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو نااہل تھا، عہدہ دے دیا، بعد میں اس کی خامیاں کوتاہیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ہم جس کو جو عہدہ دے کر انتخاب کرتے ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دین کی سمجھ دی، اور ہم نے ان کو فہم و فراست بھی عطا کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، لکھیں مناظرہ ابراہیم علیہ السلام، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیاں کہ تم ان کے سامنے بریکٹ میں تعظیم سے جم کر بیٹھے ہو؟ کیا ہیں یہ مورتیاں، بت، کہ تم ان کے سامنے تعظیم سے جم کر بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو وہ اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم، یقیناً تم خود اور تمہارے آبا و اجداد فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو نصیحت کی اور ان سے کہا، تم نے جو مورتیاں، یہ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور تم ان کے سامنے جم کر بیٹھے ہو، عاکفون، گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، تو میں نے بریکٹ میں کہا تعظیم سے، عبادت کی غرض سے۔ تو ایک تو ہے کہ کوئی انسان کبھی اتفاقاً بیٹھ گیا، اور یہ تو بیٹھے ہی عبادت کی نیت سے تھے، ان بتوں کی تعظیم کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، تو کہا تم غیر اللہ کے سامنے جم کر بیٹھے ہو، کیوں عبادت کر رہے ہو ان کی؟ تو ان کے پاس اب کوئی دلیل نقلی نہیں تھی کہ وہ کہتے ہمیں اللہ نے حکم دیا، فلاں اس آسمانی کتاب میں حکم آیا، فلاں پیغمبر نے حکم دیا۔ انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم خود بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو۔ دیکھیں یہاں پر کوئی نرم الفاظ نہیں استعمال کیے، جیسے ہم کہتے ہیں جی مصلحت، کوئی آدمی غلط کام کرے، شریعت کے خلاف بھی کرے تو اس کو ٹھیک کہہ دیتے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کو کوئی مولوی جائز نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صریح الفاظ میں کہا تم کھلی گمراہی میں ہو، تو معلوم ہوا حق بات کہنا ضروری ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل یہ فریضہ ہے عالم کا، حق کا اس بات کرے، باطل کی تردید کرے، اور باطل جس نوعیت کا ہوگا اس کی تردید بھی اسی نوعیت کی ہوگی۔ تو چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ تھا، اس وجہ سے اس کی تردید بھی بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کی کہ یہ کھلی گمراہی ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق، ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، یعنی دل لگی کر رہا ہے۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم سب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تنہا الگ ہے، اور کہا تم سب گمراہی میں پڑے ہو، تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تیرے پاس اس کے مقابلے میں کوئی ہدایت ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ویسے مذاق کر رہا ہے؟ جیسے عموماً کوئی آدمی کسی کو کہے کہ یار تو غلطی پر ہے، باطل پر ہے، وہ سمجھتے شاید تفریح کر رہا ہے، شاید ہنسی مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے واضح الفاظ میں کہیں گے نہیں، میں کوئی تفریح نہیں کر رہا، میں اس ذات کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، بیان حق،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، بریکٹ میں دلیل رکھنے والا ہوں، میں اس بات کی خوب دلیل رکھنے والا ہوں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، اور اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کیا تمہارے یہ معبودان کسی ایک چیز کو بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی اشارہ کیا کہ یہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتے، چاہے کہ تمہیں پیدا کریں۔ اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، چونکہ پیغمبر اللہ کی توحید پر سب سے پہلے گواہی دیتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی میں اللہ رب العزت خود بھی گواہی دیتے ہیں، معصوم فرشتوں کی بھی گواہی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب نے توحید ہی کا درس دیا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور ایسا کام کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں ضرور بے ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان کے لیے ایک بت کو بڑے کو باقی چھوڑا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، انہیں بات سمجھ نہ آئی تو چند لوگ جو موجود تھے سامنے ان کو واضح طور پہ بتا دیا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلنے والا ہوں، اور میں وہ عنقریب کروں گا، جب تم لوگ چلے جاؤ گے تو پیچھے میں ان کا حشر نشر کروں گا۔ چلے جاؤ گے اس لیے کہ میں اگر موجود ہو تم مجھے توڑنے نہیں دو گے، تم خداؤں کا دفاع کرنے آ جاؤ گے، تو یہ کیسا معبود ہے جو اپنے خدا کو بچا رہا ہے، تو اس لیے جیسے تم جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کو جزازن ٹکڑے کروں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے کر دیے، ایک بڑے کو باقی چھوڑا، کلہاڑا ہاتھ میں لیا، تو یہ سارے لوگ ایک میلے میں چلے گئے، تو اب کوئی بھی نہیں تھا، سب کے سب میلے میں گئے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، کسی بت کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کی گردن توڑی، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب جب یہ لوگ سارے لوگ میلے سے واپس آئے تو آ کر جب یہ اپنے بتوں کے ٹکڑے دیکھیں، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے یہ کام کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، کس نے یہ کام کیا ہمارے معبودوں خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ تو بڑا ظالم ہے۔ آگے فتویٰ بھی لگا دیا، جو ہمارے خداؤں کو اس طرح توڑے یقیناً وہ تو ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جو تذکرہ کرتا ہے اس کا، ایک نوجوان جو تذکرہ کرتا تھا اس بات کا، یقال لہ ابراہیم، اور اسے کہا جاتا ہے ابراہیم۔ اب یہاں پر چند لوگوں نے بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ان کے سامنے کہا تھا، جن کو دعوت دی وہ نہیں مانے، تو چند ایک کے سامنے کہہ دیا تھا تم نہیں مانتے تو میں ضرور بے ضرور ان کا حشر نشر کروں گا۔ اب جن کو پتہ تھا انہوں نے آ کر سب کو بتا دیا، کہا بھئی یہ جو کیا ہوگا اسی ابراہیم نوجوان نے کیا ہوگا، وہ ایک دفعہ اس طرح کہہ بھی رہا تھا، اور وہی ہمارے معبودان کو نہیں مانتا، باقی تو سارے مانتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے ابراہیم۔ تو دیکھیں یہاں قید کیا آئی، فتن، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہ کام کرنا جوانوں کا کام ہوتا ہے۔ کس کا کام ہے؟ جوانوں کا۔ اصحاب کہف بھی کیا تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، نوجوانوں کی جماعت تھی۔ دین کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جذبے سے، قوت، طاقت، ہمت سے، اور وہ نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے جس جماعت کے اندر نوجوان زیادہ شرکت میں ہوتے ہیں اس جماعت کو قبولیت مل جاتی ہے۔ باقی جو بزرگ ہیں وہ تو دعاؤں کے لیے ان کو ذکر میں بٹھا دیا جائے، دعائیں کریں، اصل کام تو نوجوانوں کا ہے۔
قالوا فأتوا به على أعين الناس، انہوں نے کہا لے آؤ اسے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے، بریکٹ میں لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں، بریکٹ میں اس کے اقرار کی، تاکہ گواہی دیں اس کے اقرار کی۔ یعنی جن چند نے یہ سنا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک کام کروں گا، باقی سب نے کہا بھئی اس کو لے آؤ۔ جب اس کو لے کر آ گئے، اب یہ سارے لوگ جمع ہیں، تو کہا اب اس سے اقرار کروا دیں گے، اگر یہ کہہ دے گا یہ کام میں نے کیا ہے تو سب اس پر گواہ ہو جائیں گے کہ ہم سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ کام میں نے کیا ہے، تو کل جب ہم اس کو سزا دیں گے تو کوئی اگر اس کے دفاع میں کھڑا ہو، اس کے قوم اور قبیلے کا یا گھر کا کوئی فرد، تو ہم کہیں گے ہم نے اس لیے اس کو سزا دی کہ اس نے ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودان کو توڑا تھا، تاکہ کل یہ سب لوگ اس کے اقرار کی گواہی دیں۔ تو میں نے کیا بات لکھوائی آپ کو؟ تاکہ وہ گواہی دیں اس کے اقرار کی۔ قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا، انہوں نے کہا کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ہذا کے نیچے کام، یہ کام تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ کام کیا ہے تمہارے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم پوچھ لو اس سے اگر وہ بولنے والے ہیں، پوچھ لو اگر وہ بولنے والے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پس یہ سب لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، بریکٹ میں سوچنے لگے، بریکٹ میں سوچنے لگے سارے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، فقالوا بریکٹ میں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یقیناً تم ہی لوگ ظالم لوگ ہو، بلا شبہ تم ہی ظالم لوگ ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں ہم ہی ظالم ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اس سے پوچھو، تو بھلا ہم اس سے کیسے پوچھیں، وہ تو جواب نہیں دے سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے کر دیے گئے سروں کے بل، لغوی معنی الٹے کر دیے گئے سروں کے بل، بریکٹ میں شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، یا دوسرا ترجمہ انہوں نے سر جھکا دیے، لغوی ترجمہ تو بنتا ہے الٹے کر دیے گئے سروں کے بل، مقصود ہے شرمندہ ہوئے، اور مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ ثم نکسوا، سر انہوں نے جھکا دیے، اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا یقیناً تو جانتا ہے یہ بت نہیں بولتے، یہ بت باتیں نہیں کرتے۔ یعنی سب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً آپ جانتے ہو، ما نافیہ ہے کہ ہؤلاء کے نیچے اصنام، یہ اصنام اور بت یہ بولنے والے نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے کہ یہ بتائیں ان کو کس نے توڑا ہے اور کس نے نہیں توڑا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی، ما لا ينفعکم شیئا، جو نفع نہیں دے سکتے تمہیں کچھ بھی، ولا یضرکم، اور تمہارا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان پر بھی بڑے افسوس ہے، بڑے افسوس کی بات ہے تمہارے لیے، تمہارے ان معبودان کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ جو خود اپنا دفاع نہ کر سکے وہ تمہارا کیا دفاع کرے گا، جو اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا نفع دے گا۔ اب یہاں تفصیلی گفتگو ہے بل فعلہ کبیرہم میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ کیا تمہارے بڑے نے، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا،